बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 99 लर्निंग हब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग एंड ट्रांसलेशन में यूनिट नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल व इंसाफ के पैकर। आज हम इसमें करेंगे पैराग्राफ नंबर 2 की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पेज नंबर 2 आप निकालें, पैराग्राफ नंबर 2। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealing with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from the tribal conflict. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें आने वाले जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी हम देखते हैं कि उनकी मीनिंग क्या है। इसमें सबसे पहले है प्रैक्टिकली। इस पैराग्राफ में पहला वर्ड है प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली बोलते हैं किसको? अमली तौर पर। इसके बाद है जस्ट। जस्ट बोलते हैं इंसाफ पसंद या मुनसिफ। ठीक है, उसके बाद है इक्विटेबल। इक्विटेबल बोलते हैं अदल या आदिल को। ठीक है, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला। इसके बाद है मैसेंजर। मैसेंजर यहाँ पे बोलेंगे पैगंबर को। पैगंबर। रेपुटेशन। ठीक है, इसके बाद है रेपुटेशन। रेपुटेशन बोलते हैं शोहरत या नेक नामी को। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी? इसमें फेयर। फेयर भी बोलते हैं अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला या साफ। ठीक है, फेयर मतलब आदल या इसमें आप कहते हैं कि साफ, इंसाफ पर मबनी। ठीक है, इसके बाद जस्ट डीलिंग ऑफ पीपल व्हेन द काबा इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड द अरोज अ डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट यहाँ पे आ गया है। इसके बाद है डिस्प्यूट। ठीक है, डिस्प्यूट बोलते हैं तनाज़ा या झगड़ा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन। ठीक है, रिगार्डिंग के लिहाज से हम कह सकते हैं ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। दिस प्लीज्ड एवरीवन एंड सेव्ड them from a tribal conflict। अब यहाँ पे आ गया लफ्ज conflict। ठीक है, conflict बोलते हैं लड़ाई को। अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे। तो ट्रांसलेशन इसमें इजी ये है कि पहले हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम इसकी जो है वो कंप्लीट ट्रांसलेशन करते हैं। तो शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پروو عملی طور پر ثابت کیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی زیادہ عادل اور انصاف پسند نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پروفڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا دیٹ کہ نو ون کوڈ بی مور جسٹ اینڈ ایکویٹیبل، کوئی بھی نہیں ہو سکتا زیادہ عادل اور انصاف پسند، دیٹ دا میسنجر آف اللہ آلمائٹی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی بھی منصف اور عادل نہیں ہو سکتا۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، بطور ایک نوجوان تاجر کے، ہی ارنڈ دا گڈ ریپوٹیشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی نیک نامی یا اچھی شہرت حاصل کی، آف بینگ این آنیسٹ، ایک ایماندار کے طور پر، فیئر عادل اینڈ جسٹ اور انصاف پسند بزنس مین، ایک کاروباری کے طور پر۔ اب ہم اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ایسے کریں گے، ایز اے ینگ ٹریڈر ہی ارنڈ دا گڈ ریپوٹیشن آف بینگ این آنیسٹ فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایک نوجوان تاجر کے ایک اچھے نیک نامی حاصل کی، ایک ایماندار عادل اور انصاف پسند کاروباری کے طور پر۔ When the Kaaba was being constructed، جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا یا جب کعبہ تعمیر کیا گیا، there arose a dispute among the people، وہاں ایک تنازع کھڑا ہو گیا لوگوں کے درمیان، یا ایک جھگڑا ہو گیا لوگوں کے درمیان، regarding the black stone، حجر اسود کو لے کر۔ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حجر اسود کو لے کر لوگوں کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو گیا یا لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا۔ He advised the most equitable plan، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منصفانہ تجویز دی for the setting of black stone، حجر اسود کو نصب کرنے کے سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کے سلسلے میں ایک منصفانہ تجویز پیش کی۔ This pleased everyone، اس نے سب کو خوش کر دیا، and saved them from a tribal conflict، اور ان کو ایک قبائلی جھگڑے سے یا قبائلی لڑائی سے بچا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی بھی منصف اور عادل نہیں ہو سکتا۔ As a young trader he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman۔ ایک نوجوان تاجر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایماندار، انصاف پسند اور عادل کاروباری کے طور پر اچھی شہرت حاصل کی۔ He always had fair and just dealing with all people، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سب لوگوں کے ساتھ اچھی یا انصاف پسندانہ لین دین کیا۔ When the Kaaba was being constructed there arose a dispute among the people regarding the black stone، جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو لوگوں کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہوا حجر اسود کو لے کر۔ He advised the most equitable plan for the setting of black stone، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منصفانہ تجویز پیش کی حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے، سب کو خوش کر دیا اور انہیں ایک قبائلی لڑائی سے بچا لیا۔ اب مکمل ٹرانسلیشن ایک بار پھر کرتے ہیں اس کی، اور صرف ٹرانسلیشن ابھی کروں گا میں آپ کے سامنے پورے پیراگراف کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی بھی عادل اور منصف نہیں ہو سکتا۔ ایک نوجوان تاجر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار، عادل اور انصاف پسند
کاروباری کے طور پر نیک نامی حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ عدل پسند یا عادل کے طور پر انصاف پسندانہ لین دین کیا کرتے تھے۔ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک لوگوں کے درمیان حجر اسود کو لے کر تنازع کھڑا ہوا۔ ہی ایڈوائز دا موسٹ، اب اس میں آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے یا حجر اسود سے منسلک ایک منصفانہ تجویز پیش کی۔ اس نے سب کو خوش کر دیا اور انہیں ایک قبائلی لڑائی سے بچا لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے کیا یونٹ نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس، پیراگراف نمبر 2 کی ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن۔